ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام، آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن آپ کا ذکر اور آپ کی صفات اور آپ کے کمالات کا تذکرہ ہم سب کے لیے دلوں کی راحت اور دلوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ آپ کی ذات ہم سب کے لیے ہدایت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ ہم سب کے رہنما ہیں۔ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں اور دوسری دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ کی ذات کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کرے، آپ کی سیرت کا مطالعہ بار بار کرے اور ہر بار اس میں اپنی رہنمائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے سنہرے اصول اور خوبصورت باتیں لیتا چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت للعالمین کہا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ کو۔ آپ پر دین یعنی انسانیت کے نام ہدایت کا پیغام مکمل ہوا۔ ہدایت کا یہ سلسلہ جو پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ پہلے انسان بھی تھے اس زمین پر اور پہلے پیغمبر بھی تھے، وہ سلسلہ آپ کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کر کے بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا کہ وہ خود ٹھوکریں کھا کر سیدھا رستہ تلاش کرے۔ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں، ان سب چیزوں کا فرق اور پہچان کے لیے اس نے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معیار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث کیے گئے۔ مکہ کی آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے ہوئی۔ جب اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو یہاں لا بسایا۔ یہ جگہ بالکل ایک بے آب و گیاہ وادی تھی، جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا اور زندہ رہنے کے لیے کوئی اور سر و سامان نہ تھا، لیکن معجزانہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے رہنے کے لیے زمزم کی شکل میں پانی کا بندوبست فرمایا، جو کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان ہے، آج بھی دنیا میں ایک معجزے کی شکل میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا، یعنی بیت اللہ شریف، جسے ہم خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ گھر توحید کا ایک نشان تھا۔ اس گھر کو بنانے کے بعد انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اس گھر کی زیارت اور حج کے لیے۔ اسی موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک آرزو رکھی تھی، کیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ ان لوگوں میں سے یعنی میری اس نسل میں سے ان کے اندر ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول مبعوث فرما، جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد اس شہر میں پھلتی پھیلتی اور بڑھتی رہی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ توحید کا یہ مرکز خانہ کعبہ پھر بتوں کی آلائش سے بھر گیا۔ 2500 سال بعد آپ کی دعا قبول ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے تشریف لائے۔
آپ نے آ کر لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اس لیے کہ باقی سب تو مخلوق ہیں۔ اس زمین پر اللہ کے سوا کوئی بھی چیز جس کی عبادت کی جائے وہ سب تو بنائی ہوئی ہے، مخلوق ہے، خالق تو بس ایک ہی ہے، اور عبادت کے لائق بھی پھر وہی ہے۔ یہی آپ کا پیغام تھا کہ اے لوگو، انسانوں کی غلامی سے نکلو، بتوں کی غلامی سے نکلو، مال و دھن کی غلامی سے نکلو، اور صرف ایک اللہ کے ہو جاؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، جس کی طرف سے تم یہاں آئے ہو اور جس کی طرف تمہیں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ لیکن لوگوں کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگی۔ 13 سال تک آپ مکہ میں دن رات اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، پوری خیر خواہی کے ساتھ، لوگوں کی تمام کڑوی کسیلی باتیں بھی سنی، تانے بھی سنے۔ آپ کے ساتھیوں کو جسمانی طور پر بھی طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن آپ اپنا پیغام دینے سے باز نہ آئے۔ آپ کے سامنے بڑی بڑی آفرز رکھی گئیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو مکہ کا سردار بنا لیا جائے، آپ چاہیں تو آپ کے سامنے مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے جائیں، جس عورت سے چاہیں آپ کی شادی کرا دی جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ سب باتیں سن کر کیا فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیا جائے تو بھی میں یہ پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ مخالفت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن آپ کو اللہ کا یہ پسندیدہ شہر، اپنی محبوب بستی یعنی مکہ کا شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ آپ نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر دیکھیے آپ کے حسن اخلاق، عزم اور ارادے کی بلندی اور اللہ کی بے پناہ مدد، اس کی وجہ سے آپ صرف 7 سال کے بعد دوبارہ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بغیر خون بہائے اس جگہ کو فتح کر لیا، اور اللہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ کے ساتھ جس نے جو بھی زیادتی کی تھی، جب اس نے معافی مانگی تو آپ نے سب سے درگزر کیا اور سب کو معاف کر دیا، اور یوں محبتوں کا سلسلہ، رحمت و شفقت کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صرف 1 صدی کے اندر آپ کے پیچھے آپ کے لوگوں نے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی، ہر رنگ اور نسل اور قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مخالفت کل تک مکہ میں اس طرح ہو رہی تھی کہ آپ کو وہاں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، آج ہر طرف زمین کے گوشے گوشے پر دن میں 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہزاروں لاکھوں مسجدوں کے اندر سے ان کے بلند و بالا میناروں سے آپ کا نام بلند ہونے لگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک آپ کے نام پر اتنے لوگوں نے نام رکھا کہ دنیا میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ 1978 میں ایک کتاب چھپی دی ہنڈریڈز کے نام سے، ایک امریکی مصنف مائیکل ایچ ہارٹ نے دنیا کے 100 لوگوں کے حالات زندگی کو جمع کیا اور اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ انسانی کا رخ بدل دیا۔ تو پوری تاریخ انسانی میں سے 100 لوگوں کو منتخب کیا گیا، اور ان 100 میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ پر جو اثرات ڈالے وہ کسی دوسری شخصیت نے نہیں ڈالے، نہ کسی مذہبی شخصیت نے اور نہ کسی غیر مذہبی شخصیت نے۔ آپ تاریخ کے وہ تنہا شخص ہیں
جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی، یعنی دونوں اعتبار سے۔ آپ کا لایا ہوا انقلاب دنیا والوں کے لیے ایک رحمت کا پیغام بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو انسان پرستی سے نکال کر خدا پرستی کا سبق دیا، توہمات سے نکال کر حقیقت پسندی سکھائی، حقیقت پر مبنی راہیں دکھائیں، مظاہر فطرت یعنی سورج، چاند، ستاروں کی پوجا سے نکال کر انسان کو ان چیزوں کے بنانے والے کی عبادت کا درس دیا، سب کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی آمد کو دنیا والوں کے لیے ایک سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ گویا انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے، نہ صرف یہ کہ اہل عرب کے لیے، نہ صرف یہ کہ اہل مکہ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، بشیرا و نذیرا۔ اور پھر تمام انسانیت کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ آپ پر ایمان لائیں، آپ کو اللہ کا رسول مان لیں۔ جب ہم مانتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان ہیں تو پھر آپ کو بحیثیت رسول ماننے میں آخر کیا مشکل ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، خود تو نہیں کچھ بھی بنا، جس نے یہ سب کچھ بنایا میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تم سب کی ہدایت کے لیے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر جو نبی ہے، امی ہے، یعنی اس نے دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی کسی ادارے سے، کسی اسکول اور کالج سے، کسی انسان سے۔ اس کے علم اور ہدایت اور روشنی کا سارا منبع اور سورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، یعنی خود بھی وہ اس پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کی پیروی اختیار کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم راہ راست پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ، سیدھا راستہ پا جاؤ۔ لہٰذا آپ پر ایمان انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آپ کا انکار انسانیت کے لیے محرومی اور خسارے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا آج ہم سب کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں، یعنی شعوری طور پر ایمان لائیں، کیونکہ ایمان محض سنے سنائے کلمات کو دہرانا کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دل سے ماننا اور یقین کرنا ہے، اور یہ سب سے افضل عمل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اچھے کام کے بارے میں پوچھا گیا کہ سب سے اچھا کام کیا ہے؟
ایل عمل افضل، تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، ایمان کسی بناوٹ یا محض آرزوؤں اور تمناؤں کا نام نہیں، ولیکن هو ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، لیکن ایمان تو نام ہے اس چیز کا کہ وہ انسان کے دل میں ٹھہر جائے، قرار پکڑ جائے اور عمل اس کی تصدیق کر دے۔ ایمان کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، یعنی حقیقی اور شعوری ایمان کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو معرفت، یعنی جس چیز کو ہم مان رہے ہیں اس کی پہچان ہو۔ معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں جاننے سے، علم حاصل کرنے سے، معلوم کرنے سے، سیکھنے سے۔ پھر جب صحیح علم حاصل ہو جائے تو پھر علم محض انفارمیشن نہ ہو بلکہ یقینی علم ہو، یقین کی حد تک۔ اور جب یقین آ جائے کسی ہستی پر تو پھر ایسا یقین کہ وہ اس پر اعتماد اور بھروسے کا سبب بھی ہو، اور پھر جب دوسرے پر اعتماد ہو تو پھر تصدیق بھی ہو، اور تصدیق جب ہونے لگے تو پھر سر تسلیم خم بھی ہو جائے۔ گویا ایمان کی ابتدا اور آغاز ہوتی ہے پہچان سے، اور انتہا ہوتی ہے سر تسلیم خم کرنے پر، کہ جب ایک حقیقت کو بطور حقیقت پالو، جان لو، یقین آ جائے تو پھر اس کا اظہار بھی کر دو، اس کی تصدیق کر دو، اور پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، اور جس طرف پھر وہ رہنمائی کریں اس رہنمائی کو قبول کر لو۔ اچھائی اور برائی کے جو پیمانے وہ بتائیں ان پیمانوں کے مطابق پھر زندگی بسر کرو۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتے، یعنی ان کے دلوں میں کسی قسم کا پھر اللہ اور اس کے رسول کی ہستی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور جب شک نہیں ہوتا تو پھر اس رستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر ان کے ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ دوڑ پڑیں، جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی ایمان کی تصدیق انسان کے عمل سے ہوتی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ایمان عمل کا نام ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ پھر جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو مان بھی لو، جس راستے پہ وہ تمہیں چلانا چاہتے ہیں اس راستے پہ چل پڑو، جو دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور یہی مثالیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم